للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ایک واقعہ ہے دنیا کی پہلی باحجاب پائلٹ کا۔ شارٹ سی کہانی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، تو شروع کرتے ہیں۔ دنیا کی پہلی باحجاب پائلٹ فخر پاکستان ڈاکٹر شہناز لغاری کہتی ہیں کہ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں حجاب کو لباس کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ شروع سے میں نے حجاب کیا، لیکن حجاب کی شعوری طور پر یہ سمجھ اس وقت آئی جب قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا۔ الحمدللہ حجاب کو کبھی خود پر بوجھ نہیں محسوس کیا اور نہ ہی حجاب کی وجہ سے کبھی کوئی پریشانی یا رکاوٹ سامنے آئی، بلکہ حجاب کی وجہ سے میں نے ہر جگہ عزت و احترام پایا۔ حجاب کے بارے میں میرا تجربہ قرآن پاک کی اس آیت کے عین مطابق رہا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ۔ ڈاکٹر شہناز لغاری نے اپنی زندگی کا ایک یادگار واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستانی فوج کا ایکسکیو 2001 منعقد ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی گیدرنگ تھی۔ اس تقریب میں واحد باحجاب میں ہی تھی۔ کچھ خواتین آفیسرز کی بیگمات نے اشاروں کناروں میں احساس دلایا کہ ایسی جگہوں پر حجاب کی کیا ضرورت۔ میں بس مسکراتی ہی رہی۔ کچھ دیر بعد جنرل پرویز مشرف خواتین سے سلام کرنے لگے۔ خواتین جاتی، ان سے ہاتھ ملاتی اور ان کے ساتھ لگ کر تصاویر بناتی۔ اسی صورتحال میں کچھ دیر اندر سے گھبرائی، لیکن پھر خوف پر قابو پا کر خود کو پرسکون رکھا۔ اسی ثنا میں جنرل پرویز مشرف میری طرف مڑے اور مجھ پر نظر پڑی اور مجھے حجاب میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ لیے اور جاپانیوں کے طریقے سے سلام کی، 3 بار سر جھکا کر سلام کیا۔ خواتین کا مجمع میری طرف حیرت سے تکتا رہا۔ میری آنکھوں میں بھی نمی تھی اور مجھے فضاؤں میں میرے رب کے پاک کلام کی گونج سنائی دے رہی تھی، تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چاہے مرد ہوں یا خواتین، ہمیں کسی بھی ماحول میں اپنے اسلامی شعور اور عقائد پر گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ ہی شرم محسوس ہونی چاہیے، بلکہ فخر محسوس ہونا چاہیے۔ ہم کمزور ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں ہم میں۔ نفس اور شیطان ہمارے پیچھے مسلسل لگے ہوتے ہیں۔ ہم مردوں کی اکثریت نظروں کی حفاظت نہیں کر پا رہے اور خواتین کی اکثریت پردے کا خیال نہیں رکھتی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ان خامیوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسلامی عقائد اور شعور کا احترام کرنا نہایت ضروری ہے، اور ہمیں ان لوگوں پر فخر کرنا چاہیے اور جن لوگوں کو توفیق ہوئی ہوتی ہے ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ عزت و احترام دینا چاہیے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اسی طرز زندگی کو اپنائیں اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ مثال تو بہت ہلکی سی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ننگے جسم اور ننگے گوشت پر کتے حملہ آور ہو جاتے ہیں، جبکہ ڈھپی ہوئی چیز پر نہ مکھی حملہ آور ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے کتے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ میری اپنی تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے اور اپنے تمام مرد بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنی نظروں کا خیال رکھیں اور بہنیں ہمیشہ اپنی عزت و ناموس کا خیال رکھیں اور باحجاب رہیں، تاکہ کوئی بھی
बुरी नज़र इन पर ना पड़ सके। अल्लाह पाक हम सब को पर्दे का पाबंद होने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى